انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ بدنصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔ 4 چیزیں جنت کے خزانے ہیں: بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ تمہیں تمہارے پروردگار نے پکارا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے اور پشت پھیر لی، لیکن تمہیں شیطان نے پکارا تو تم نے دعوت قبول کر لی اور اس کی طرف چل دیے۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے کمی کو دور کر سکتا ہے لیکن دور نہیں کرتا۔ جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت قبول کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا، وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ جس شخص نے دین کی چادر پہن لی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا اسے ہدایت کی نعمت ہاتھ آئی۔ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ نہ تیری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ و پکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان اور یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ دولت آرزو کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ تم جلد باز، باتوں کو پھیلانے والے اور راز فاش کرنے والے نہ بنو۔ سب سے اچھا اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دو۔
دنیا اللہ تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنا توشہ لو اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔ شکر گزار مومن عافیت سے قریب ہے۔ مقام و عزت سے بھاگو تو عزت تمہارے پیچھے پھرے گی، اور موت پر دلیر رہو تاکہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی بخشی جائے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اے لوگو، خود ہی اپنی اصلاح کی ذمہ داری سنبھال لو اور اپنی بری عادتوں کی ضرورت سے منہ موڑ لو۔ مصیبت کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ دنیا کے طلبگار کو علم پڑھانا ڈاکو کے ہاتھ تلوار کو بیچ دینا ہے۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنے اندر کی پہچان نہیں ہوتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں، اور بلند سوچے یا بلندی نگاہ بقا کی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے اور بقا بقا، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے، اور بقا کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔ اپنے صدقے کو دے کر واپس نہ لو۔ صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبتیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ دینے سے مال نہیں گھٹتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ ہم خانہ بدوش لوگوں کی یہ منزلیں نہیں، ہم اگلے جہاں کے لوگ ہیں اور راستے میں ہیں۔ جب دل کی آنکھیں اندھی ہوں تو ظاہری آنکھوں کی بینائی ہرگز فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تمہاری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرو۔ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے خدا بند عالم اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور بڑا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ کو معاف کرا لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ امام کثیر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں ملیں گی۔ آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، دونوں جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے کی ہر بات کو صحیح نہیں کہا جاتا، بلکہ دوسرے کی غلطی بھی اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر یعنی غیبت، چغل خوری، بہتان مت کیا کرو، یہ سب بیماریاں ہیں۔ کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھو اور تم اس حال میں ہو کہ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو پھر تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد اور مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کرو۔ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگوں میں دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے، مگر دنیا ان سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر امیر اور غریب قیامت کے دن یہ خواہش اور آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے پاس کھانے کی مقدار سے کچھ زیادہ نہ ہوتا۔ اول تو دنیا خود بہت عجیب چیز ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس پر تعجب ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر خدا اور اپنی موت سے غافل ہے۔ دنیا ایک اونگ ہے اور آخرت بیداری ہے، اور ہم ان دونوں کے درمیان خوابِ پریشان ہیں۔ دنیا سے بے تعلق رہو، کیونکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے، اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ فنا ہو جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ باقی رہنے کے لیے۔ موت کے لیے بنے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ جب خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ شخص جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ فانی کی محبت فنا کر دے گی، باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی۔ فانی کی محبت سے دل نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا راستہ ملے۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی آخرت سے کیوں بدلتے، اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچتے؟ جب تمہیں جنازے کے متعلق کسی کام کی طرف دعوت دی جائے تو جلدی کرو، کیونکہ ایسے کام انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو فتنہ اور فساد اچانک پیش آ جائے اس میں مت گھسو، جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرو۔ خود ایک طرف رہو اور راستے کو اس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ اپنے کان کو اچھی بات سننے کا عادی بناؤ، اور جو چیز تمہاری بھلائی میں اضافہ نہ کرے اس پر کان نہ دھرو، کیونکہ ایسا کرنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ نفس کے اندر مختلف خواہشیں سر ابھارتی ہیں، اور عقل اس کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے اور اسے روکتی ہے۔ آزمائش سے پہلے دوست پر اعتبار نہ کرو، اور طاقت سے پہلے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ جب سب چیزوں کے جوڑے بنائے گئے تو سستی اور کمزوری کا جوڑا بنا، اور ان دونوں سے تنگ دستی نے جنم لیا۔
سب لوگوں سے زیادہ فائدہ اس نے کمایا جس نے دنیا بیچ کر آخرت خرید لی۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ جو اپنے دشمن سے صلح چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے۔ راز یہی قلندر کا، راز کھوج اپنے اندر کا۔ مکمل عالم دین وہی ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ بنائے اور اس کی مہربانیوں سے نا امید نہ کرے اور اس کے عذاب کی طرف مطمئن نہ بنا دے۔ تقوی الہی تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں حقیقت میں کوئی بہت بڑا کام اور مشکل کام اگر کیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نفس کو پاکیزہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں اپنی وابستگیوں کا مشاہدہ کیے بغیر، انہیں جانے بغیر سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بےتابیوں سے، تنہائی کی اذیتوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے، قرب و درد کی اذیت و سمید۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان آفری کے حوالے کرنے کی۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار، قریب تر، محرم اسرار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بے وقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا۔ اے مولا، تو نہیں ساتھ تو ساری دنیا میں ہر چیز کا نام فقط اداسی ہے۔ سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے اور کردار رتبے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔
سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ فاسق کے گھر کی مثال پختہ اور خوبصورت قبر کی مانند ہے، جس کے اندر دیکھا جائے تو گندگی اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں۔ لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیب پر نظر رکھے۔ چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ اور جو قرآن سے جڑ گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اذان تو ہوتی ہے اب مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا، سر بہ سجدہ تو ہے مومن مگر نہیں کوئی زہرا کے لال سا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ محنت کرنی ہے تو پہلے اپنے اوپر کرو، جنگ اگر لڑنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑو اور خود سے جنگ جیتو، اور خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں بلائیں۔ بھلا وہ شخص اپنے پیٹ یا شکم کے روزے سے کیا حاصل کر پائے گا جس کی زبان، کان، آنکھیں اور ہاتھ پیر روزے دار نہ ہوں۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہے حرص و ہوس اور غصے سے۔ تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے سینے کے احساس کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں تنہا ہی آئے تنہا ہی جاؤ گے، تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں عادت ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا، اور اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، وہ بھی جو تم نے دیے اور وہ آنسو بھی جو تمہیں کسی نے دیے۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دل سے اٹھتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ فرش تاج کوئی نام و نشان مل نہ سکا، میں جسے ڈھونڈ رہا تھا میرے اندر نکلا۔ رونا بہت آسان ہے مگر درد کو اندر چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہے۔ جب دنیا کے دھوکے میں آنے لگو تو یاد کرو وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی اور جنازہ۔ اللہ کے بندوں کی راہ محبت و عشق کی راہ ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار کاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔
یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ ڈر اس کو لگتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کرو۔ قتل نفس سے ممکن تھی موت میری، ضرب لا الہ سے کر لی خودکشی ہم نے۔ صرف پھول ہی نہیں کچھ دکھ بھی سدا مہکتے ہیں۔ طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ ایک واہ کی حسرت اس خاک کے پتلے سے نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ فنا ہو جانا باقی رہنے والوں کی ابتدا ہے۔ اپنے معبود کو اپنا محبوب بنا لینے کا نام بندگی ہے۔ وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ اے جنوں کیوں لیے جاتا ہے بیاباں میں ہمیں، جب تجھے آتا ہے گھر کو ہمارے صحرا کرنا۔ ایک سودائی ایک ہرجائی، در بدر میں ہوں جا بجا تو ہے۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک رب ہی تو ہے جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتا، چاہے آپ کے گناہ ریت کی ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پتہ ہے کہ اصل ضمیر کیا ہے، کہ جھگڑے میں صحیح ہونے کے باوجود بھی اندر سے آواز آئے کہ ہم غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ تعلیم جہالت اور بہت زیادہ قوت کمزوری بن جاتی ہے، اور یہ سب توفیق کے نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ روح کی غربت حقیقی غربت ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگاتے ہیں۔ دھوکہ وہ جنگل ہے جہاں خلوص کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس نے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ملعون ہے وہ جس نے مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنی ذات پر کرو گے۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی خودی کھو چکا ہے، اس کھوئی ہوئی چیز کی جستجو کر۔ قابل تعریف یہ تقسیم میں خانے میں ہے، جس کو جتنی پیاس اتنی اس کے پیمانے میں ہے۔ شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ سکون قلب کی تلاش کا پہلا اور آخری مقام اللہ کا ذکر ہے اور اس کی یاد ہے۔ تمہارے ڈھونڈنے والے کچھ ایسے کھوئے ہیں کہ ان کو آپ ہی اپنا نشان نہیں ملتا۔
جس کو وہ ذات اپنا سمجھے اسی کو اپنا نام پکارنے کی اجازت عطا فرماتی ہے، دوسرا پکار ہی نہیں سکتا، دوسرے کے لیے اجازت ہی نہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں، میں تیرا ہو چکا ہوں زمانے سے کیا غرض، اے جانے جا مجھے تیرے غم کی تلاش ہے۔ توبہ کرنا ضروری ہے اور اس پر قائم رہنا کمال ہے۔ تجھے جو کچھ چاہیے اللہ سے حاصل کر، صرف اسی ذات نے آخر تک تیرا ساتھ نبھانا ہے۔ اترا ہوا ہے ذہن سے چھیڑو نہ ذکر یار، یاد آ گیا تو پھر سے بھلایا نہ جائے گا۔ اے بردبار رحم کرنے والے، ہمیں اپنی خاص قربت عنایت فرما، جس کے ہوتے ہوئے کوئی تنہائی نہ ہو۔ آسمان یعنی یہ کائنات اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا، مگر اس کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ باقی ہو جائے۔ جس نے مخلوق سے مانگا یقیناً وہ اپنے خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے، بس جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ جس مالک کی ملکیت ہے اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کے کسی دوست کو ڈھونڈ، در بدر پھر کوچا بکوچا جا، تلاش کر تلاش کر تلاش کر۔ کوشش کرو کہ تم داڑھی اور سر کے نہیں بلکہ عقل اور دین کے بزرگ بنو، تاکہ تم عقل کل کی طرح باطن کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ وہ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں جو لوگ سب کے عیب و ہنر دیکھ رہے ہیں۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا۔ روح و قلب میں اللہ کو ڈھونڈ، نقش دیار یار کو اپنی گلی میں ڈھونڈ۔ ایک کائنات ہے تیرے اندر چھپی ہوئی، جو کچھ بھی ڈھونڈنا ہے وہ اپنی خودی میں ڈھونڈ۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ توکل کی نشانی یہ ہے کہ رزق پانے سے دل خوش نہ ہو اور رزق کے نہ ہونے سے دل غمگین نہ ہو۔ عبادت پر ناز کرنے والا گناہ گار ہے، اور گناہ پر عذر کرنے اور شرمندہ ہونے والا قابل معافی ہے، فرما بردار ہے۔ ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے۔ حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، اور معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ بولنے والے کے الفاظ اس کا عکس ہیں، اور سننے والا ان الفاظ کو کیسے سمجھتا ہے یہ اس کے کردار کا عکس ہے۔ عشق صرف اگر چہرے سے ہوتا تو خدا کردار نہ بناتا۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا
اور دوسرے وہ جنہیں رکنا نہیں آتا۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو، اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دوسرے علوم کی راہیں تم پر کھل پائیں۔ وہ کہ جس کے ہجر میں بھی لذت ہے، کبھی آ ملا تو ساعت وصال کیا ہوگی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی تب تک دل کی پیشانی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ کیا جائے ہر بات پہ صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر اور اس کے تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کچھ روٹیاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بخش دے آنکھ کے محور کو نیا ظرف تلاش، منزلیں مجھ کو نہ دے ڈھونڈنے والا کر دے۔ بالآخر تھک ہار کے تسلیم ہم نے کیا، اپنے رب سے عشق سچا ہے باقی سب افسانے ہیں۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دل لا تعلق ہے سب سے۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کر دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ اٹھا کر دیکھ۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جا بھی نہیں۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے قرب میں جگہ پائی ہے۔ آذان عشق ہر روح کو سنائی نہیں دیتی، بات ہے عشق کی تو پھر بحث نہ کر عزیز من، پورے وجود سے اسے چھوڑ دے یا قبول کر۔ سازشیں غیبتیں پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ ان کا رب عنقریب فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آساں ہے منانا تجھ کو۔
جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے یا نہیں۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو، بولا آنکھ نہیں کھلتی۔ علم حاصل کرنے والے کی خواہش یہ ہو کہ کچھ ایسے الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ایڑیاں رگڑنا سیکھو۔ اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ کوئی صلح کرا دے غریب کی بھی زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے اسے بھی آج مسکرانے کی۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ خاموشیاں کر دے بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہیں لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔